ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ حضرات کو پچھلے اتوار کو جو اجتماع ہوا ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کو آپ کے سامنے دکھایا کہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے انعام دیتا ہے. آپ سب پیارے بھائیوں نے بڑی محنت کی اور ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور ہمارے پیارے بھائی تشریف لائے. قرآن پاک جو عظیم کتاب ہے یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتری کہ اس کو پڑھو. اس کے اندر جو کچھ ہے اسے سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. یہ کتاب پرانے زمانے میں آج سے 40-50 سال پہلے 60 سال پہلے کی بات ہے کہ تاج کمپنی والے جب قرآن پاک سود پر چھاپتے تھے، سودی پیسے سے چھاپتے تھے، لیکن یہ کام وہ کرتے تھے کہ ایک پرچی اس میں ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا کہ قرآن مجید گھر میں رکھنا باعث برکت ہے، قرآن مجید پڑھنا باعث ثواب ہے اور قرآن مجید پر عمل کرنا باعث نجات ہے. یہ 3 جملے اس میں ہوتے تھے. حالانکہ وہ سودی پیسے سے سودی کاروبار کرتی تھی تاج کمپنی، اور پہلی تاریخ کو لین لگی ہوتی تھی. سود لینے والے بوڑھے عورتیں مرد آتے تھے اور پھر آپ دنیا نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ان کا بیڑا غرق ہوا ہے اور سود کی وجہ سے سب لوگ تباہ ہو گئے. اور جب قومیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہے تو پھر اچھے نتیجے نہیں برآمد ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں یہ بڑے واضح کلمات میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہتا ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو سود چھوڑ دو. یہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 278 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. آپ جتنے لوگ بیٹھے بشمول میرے، اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی اللہ کو مانتے ہیں، تبھی مسجد میں آئے نا. ہندو تو نہیں آئے نا. اگر کوئی عیسائی آپ لے کر آئے اپنے ساتھ کہ یار سنو ہم کیا کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ سن کے یہ اتنی پیاری پیاری باتیں کی ہیں علماء نے، تو وہ بھی ہمارا پیارا ہم وطن سن کے مسلمان ہو جائے. لیکن لگتا ہے کہ سارے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے کو اللہ پاک نے ایمان والا کہا ہے. اور اس میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سود چھوڑ دو. تو اگر میں مومن ہوں تو مجھے چاہیے بینک میں دیکھوں میرا اکاؤنٹ کون سا ہے. اگر تو سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اسی وقت آج ہی ابھی دل میں توبہ کرے کہ میں نے جب تک سود کھایا ہے یا اللہ اس کی معافی دے.
اور میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ سیونگ سے کرنٹ میں لے آتا ہوں، اگر مومن ہے تو ان کنتم مومنین، اور اگر نہیں کرنٹ میں لائیں گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنٌ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین کرو، یقین کر لو کہ تمہاری اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی ہے۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام سے جنگ کر رہا ہوں تو پھر دعا کر رہا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، سود کھا ہی رہوں گا لیکن یا اللہ تو میری مان، یا اللہ میری بات مان لے، میں سود نہیں چھوڑوں گا کیونکہ سود میں مجھے پیسے آ رہے ہیں، یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، سود میں کھاؤں گا تو میری بات مان۔ تو یہ کیا ہوا؟ سودی اکاؤنٹ بھی رکھا ہوا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، چونکہ عربی نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا، اس لیے پڑھ رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں نماز کا بھی ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام ہم نے جو آپ پر کتاب اتاری ہے ہر شے کا روشن بیان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا روشن بیان ہے، تو سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی گم ہو جائے تو قرآن سے پوچھتا ہوں بتاؤ کہاں ہے، کیونکہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہے، ہر شے کا روشن بیان ہے، مطلب یہ کہ ہر چیز یہاں سے ملتی ہے۔ تو اگر آج کے بعد میں سود کھاؤں تو پھر مجھے اپنی اس زندگی پر افسوس کرنا چاہیے کہ مجھے خدا نے مومن بھی کہا ہے، یا الکافرون نے نہیں کہا اے کافرو، نہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو سود کھاتے ہو۔ کہتے ہیں کہ سود خور جو ہے وہ 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا جو سود خور ہے، 36 مرتبہ سود بھی کھایا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، عمرہ بھی کرنے جا رہا ہے، حج بھی کرنے جا رہا ہے، اور اسے بھی کورٹ بھی چلا رہا ہے۔ تو خدا کو کیا مانا ہے، اللہ کو کیا مانا ہے؟ یہ کتاب ہر چیز کا روشن بیان ہے، یہ بھی دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے جی۔ اگر یہ حصہ ہے کہ 3 دن دو تو یہ بھی حصہ ہے کہ سود چھوڑ دو۔ اگر سود نہیں چھوڑتے تو پھر کیا کریں؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ لڑائی ہے۔ 2 بندوں سے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک ولیوں کے دشمن سے اور ایک سود خور کے ساتھ۔ اس لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے بینک میں تو اپنے شوہر سے پوچھو سیونگ ہے کہ کرنٹ ہے۔ اگر سیونگ ہے تو سویرے پرسوں ہی اپنے اکاؤنٹ کو تبدیل کرا لو، بڑا خطرناک انجام ہے سود خور کا۔ او ہو یہ پاگل ہوں گے سارے قیامت کے دن، سود خور سارے قیامت کو پاگل ہوں گے۔ یتخبطہ الشیطان، یہ ڈور رہے ہوں گے، الذی یأکل الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، یہ کھڑے ہو گئے تو گر رہے ہو گے، ایسے گر رہے ہو گے جیسے شیطان کو پکڑا ہوا ہے، من المس، شیطان ان کا دھچکا لگایا ہوا ہے، بس کیا ہوا ہے اور گر رہا ہے۔ اور پھر جب پوچھو وہ کیا کر رہے ہو تم، کہتے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا، اللہ فرماتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے یہ بے بھی تو سود کی طرح ہے نا، اس میں منافع آتا ہے تو اس میں منافع آتا ہے۔ اللہ فرماتے تو حل اللہ البیع وحرم الربا، فرمایا بیع کو میں نے حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت حلال ہے، سود، لیکن کہتے ہو یہ بھی تو بزنس ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ سے لڑائی کر رہی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اپنے اپنے اکاؤنٹ صحیح کرو۔ اگر سیونگ ہے اس کو کرنٹ میں لے آؤ، وگرنہ انجام صحیح نہیں ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا، سود خور، سود لینے دینے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اس لیے جو بھی سودی اکاؤنٹ میں ہے اس کو وہاں سے نکالیں تاکہ اس کی آخرت نہ خراب ہو جائے، اللہ سے جنگ ختم ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، بہت رحیم و کریم ہے جی، اتنا رحیم و کریم ہے، 100 سال آدمی اس کو نہ مانے، اس کی نہ مانے، اس کو نہ مانے، اس کی نہ مانے، 100 سال کے بعد اس کو مانے، اس کی بات مانے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ بڑا رحیم و کریم ہے جی۔ تو جو اتنا رحیم و کریم ہے میرے پیارے پیارے بھائیوں، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے ہے جی۔ کیا خبر کل گھڑی آنے کی نہیں آنی۔ جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے کل کے لیے کچھ رکھ لی چیز، کل کھائیں گے، تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلال یہ تو نے کیا کیا ہے؟ جس رب نے آج دیا کل بھی تجھے دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا چاہیے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اپنے رزق کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ کلو حلال طیبہ، حلال اور پاک کھائیں۔ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن ناپاک ہوتی ہیں اپنے نفس کے لحاظ سے، بعض ناپاک بھی ہوتی ہے، حرام بھی ہوتی ہے، اور بعض پاک بھی ہوتی ہے، حلال بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں پاک اور حلال کھانے کو حکم ہے۔ پھر دل کے اندر نور آئے گا، پھر نماز نور دے گی، پھر نماز سرور دے گی، پھر نماز پڑھنے سے نتیجہ صحیح برآمد ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ